بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے خصوصی نشست لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، موقع ہے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے 25 دسمبر کے حوالے سے آپ کی برتھ اینیورسری کا، اور سچ ٹیلی ویژن آپ جانتے ہیں کہ تمام اہم واقعے پہ، تمام اہم دنوں پر خصوصی پروگرام کا انعقاد کرتا ہے، اور قائد اعظم پر تو سچ ٹیلی ویژن کی ہماری پوری ٹیم جب بھی یہ موقع آتے ہیں پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ پروگرامز ہم کرتے ہیں۔ اور قائد اعظم جنہوں نے ہمیں ایک ملک لے کر دیا، جنہوں نے ہمیں ایک قوم بنایا، جنہوں نے ہمیں قوموں کی صفوں میں ایک باعزت اور اعلیٰ مقام دلوایا، ان کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے جتنے بھی پروگرامز کیے جائیں وہ کم ہیں۔ آپ کی زندگی پر جس طرح سے آپ نے تنہا ایک افیکٹو لیڈرشپ پرووائڈ کی بر صغیر کے مسلمانوں کو، وہ کس طرح سے کی، آپ کی کیا خصوصیات تھیں آپ کی لائف میں، آپ کی قیادت کی کیا خصوصیات تھیں، ہم ان پروگرامز میں اس کا ذکر کریں گے۔ آج ہماری خوش قسمتی کے قائد اعظم کے حوالے سے ایسی شخصیات ہمارے ساتھ ہیں کہ جنہوں نے ان کی بایوگرافی پر، ان کی تعلیمات پر، ان کی زندگی پر بے پناہ کام کیا۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر ریاض احمد صاحب موجود ہیں۔ قائد اعظم پر جو چند شخصیات پاکستان میں اتھارٹی رکھتی ہیں، آپ ان میں شامل ہیں، اور آپ 40 سے زیادہ کتابیں پاکستان کے موضوع پر اور قائد اعظم پر لکھ چکے ہیں، اور میں تو جب بھی آپ سے ملتا ہوں تو ایک نئی کتاب آپ کی آئی ہوتی ہے۔ شاید آج بھی کسی کتاب کے بارے میں بتائیں۔ ملک کی بہت معروف یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے رہے ہیں اور وہاں کے ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ایکسپرٹ موجود ہیں، پروفیسر عقیل آصف صاحبہ۔ آپ بھی ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہیں اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جب بھی پاکستانیت پر پروگرام ہوتا ہے آپ اسٹڈی کرتی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں بتاتی ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں شخصیات کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپیرینس اور ینگ بلڈ کا ایک خوبصورت بلینڈ ہونا چاہیے، تو وہ موجود ہیں۔ آپ ایسے شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جنہوں نے زندگی اس میں گزاری، اور پروفیسر عقیل آصف صاحبہ ینگ لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم کی جب بات آتی ہے تو وہ پھر مجھے تو جب بھی میں پروگرام شروع کرتا ہوں یا کوئی سیریز کرتا ہوں تو اسٹینلے ولپرٹ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہسٹری کو چینج کرتے ہیں، ہسٹری کے تاریخ کے دھارے کو موڑتے ہیں۔ اس سے بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کے نقشے کو چینج کرتے ہیں، اور ایسے تو شاید ہوتے ہی نہیں کہ، اور یا بہت کم ہے جو ایک قوم کو ڈیولپ کرتے ہیں، ایک نیشن اسٹیٹ کو۔ قائد اعظم نے یہ تینوں کام کیے۔ تو اتنی عظیم شخصیت، آپ نے ان پر بہت کچھ لکھا۔ آپ اگر پہلے تو میرا پہلا سوال ہے کہ اگر مختصر انداز میں ڈیفائن کرنا چاہے، کیونکہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع قائد اعظم ایک اصول پرست انسان، ایک قانون پسند سیاستدان وہ ہے، لیکن اگر آپ ایک دو یا چند جملوں میں سمونا چاہیں شخصیت کو تو کیسے سموئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سچ ٹی وی کا بھی، کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اس اہم پروگرام میں شرکت کا موقع دیا۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ قائد اعظم، آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ایسی شخصیات تاریخ میں کم پیدا ہوتی ہیں، بالکل صحیح، کہ جو کہ نہ صرف قومیں بناتی ہیں، قوموں کو یکجا رکھتی ہیں، پھر ان کے لیے ایک گھر بناتی ہیں، ایک ریاست بناتی ہیں، بالکل صحیح، پھر ریاست بنا کر اس کو 13 مہینے ہیڈ کر کے اس کو گائیڈ لائن، ایز فادر آف دی نیشن، اس کو گائیڈ لائن بھی پرووائڈ کرتی ہیں۔ صحیح، تو بڑی اچھی بات ہے آپ نے کیا ہے، والپورٹ کا حوالہ دیا آپ نے۔ تو یہ جو چیزیں قائد اعظم کی چیزیں ہم دیکھیں، وہ یہی ہے کہ قائد اعظم واز اے مین آف پرنسپل، جی، اصول کا آدمی ہے، اور قائد اعظم کا بلیف بھی یہی تھا کہ انسان بڑا ہی تب بنتا ہے اگر وہ اپنی ذات کو ایک اصول میں ڈالے۔ بالکل دوسروں کو تو اصول بعد میں سکھائے گا، صحیح بات ہے، پہلے اپنی لائف کو ایک پرنسپلڈ لائف میں ڈالے۔ یہ اس کا اپنا اصول تھا۔ کوئی شک۔ قائد اعظم نے اسی پر پورا اترا ہے، اور اس کی جو اس نے ایک اصول اپنایا ہے لائف میں
کہ آنیسٹی ہے، فیئر پلے ہے، سچائی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے ان کا اصول یہ تھا کہ ان کے 3 اصول تھے خاص طور پر، کہ ایک تو کہ جو انسان ہے وہ اس کو اپنے آپ سے، اپنی فیملی سے لائل رہنا چاہیے. بالکل لائلٹی، 3 لائلٹیز قائد اعظم نے بتائی ہیں. اور دوسری لائلٹی جو ہے آپ کے اپنے مذہب کے ساتھ لائلٹی، یو شوڈ بی لائل ٹو یور اون ریلیجن. صحیح بات، بالکل صحیح. تیسری بات جو کہا کہ انہوں نے یو شوڈ بی لائل ٹو یور اون کنٹری. اور ان کی زندگی میں یہ ان تینوں کے لیے بے پناہ قربانیاں موجود ہیں، تینوں کے لیے، فیملی کے لیے بھی اور جو مذہب کے لیے بھی اور وطن کے لیے بھی، کوئی شک. اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی پر حاوی ہے، کوئی شک نہیں. اور اس کو میں تو کہوں گا کہ وہ بآواز بلند بول کر یہ بتا رہا ہے کہ میری لائف کا اصول یہ ہے. بالکل. آپ نے واقعی جو میں نے کہا تھا نا کہ چند جملوں میں پوری شخصیت کو سمو دیں، تو وہ آپ نے سمویا اور یہ 3 آسپیکٹ بیان کیے. اور انشاءاللہ آپ سے ابھی پوچھیں گے ان تینوں آسپیکٹس کو جو آپ نے بیان کیا، تو بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ، آپ بھی فرمائیے، خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے قائد اعظم کی زندگی میں جو اسباق موجود ہیں، ایک اصول پسند شخصیت ہونے کے اور قانون پسند شخصیت ہونے کے، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دنیا میں بہت کم شخصیات نظر آتی ہیں. فرمائیے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ہمیں اس طرح کے اچھے پروگراموں کے لیے بلاتے ہیں، اور ان عام شخصیات پر بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کی تعلیمات کو دہراتے رہیں، جو کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے. قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے جو سب سے بڑی بات جو آج کل بیان کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو کوالٹی لیڈرشپ ہے، یا جو سربراہی، ایک سربراہ کے اندر جو ایک بات ہونی چاہیے، اور جس کمی کو آج کل ہم بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں. قائد اعظم جیسی شخصیت اگر نہ ہوتی تو شاید ہم یہ وطن حاصل نہ کر پاتے. اور وہ ایک دن میں شخصیت نہیں بنتی، اس کے لیے دیکھیے مخصوص حالات چاہیے، اس کے لیے مخصوص تربیت چاہیے، اس کے لیے مخصوص مواقع چاہیے، اور اس کے لیے کام کرنے کی لگن اور محنت چاہیے. یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے یکجا نظر آتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ ان کا بچپن دیکھیے، آپ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ کیسے قائد اعظم نے کس طرح سے وہ اپنے خاندان کا جس میں وہ حصہ رہے، اور انہوں نے اپنے پورے فیملی کا احساس کیا، اپنے خاندان کی مشکلات میں بھی ان کا ساتھ دیا. بچپن سے ہی وہ بہت زیادہ ایسوسیٹ رہے. پھر اپنے والد کی بات کو پورا کرنے کے لیے وہ انگلینڈ گئے تاکہ وہ کاروبار ان کا بڑھا سکیں، لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی مرضی سے قانون کی تعلیم حاصل کی. اس طرح سے جب ایک بچپن کے جب میں ان کی کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں واقعات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کو کہتے تھے کہ تم یہ کنچوں سے بنٹوں سے نہ کھیلو کہ اس سے ہاتھ گندے ہوتے ہیں اور اس میں صفائی کا نہیں، اور یہ کوئی ایسا کھیل نہیں جس سے تم کوئی زیادہ. وہ ایسی شخصیات جو شروع سے یعنی ویژنری ہوتی ہیں. ان میں ایک ویژن نظر آتا ہے کیونکہ وہ بچپن سے ہی ان میں وہ چیز نظر آتی تھی. پھر جو قائد اعظم کے والد ہیں ان کا بڑا کردار ہے کہ وہ جب پنیلی سے جب وہ شفٹ کر کے کراچی میں آئے بزنس کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت نہر سویز بن رہی تھی اور یہ 1869 کا زمانہ تھا کہ جب کہ یہاں پہ کاروبار کے لحاظ سے یہ کراچی بہت اہم شہر بن گیا تھا. تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں قائد اعظم کی پیدائش ہوئی، تو اس وقت بھی وہ آ کے یہاں پہ ایک مشن سکول میں پڑھانے لگے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جس مدرسے کا انتخاب کیا وہ سندھ مدرسۃ الاسلام تھا، تاکہ اس کی تربیت جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق ہو سکے. آپ قائد اعظم کی زندگی کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ ان کی جتنی بھی تقاریر دیکھتے ہیں، جتنی بھی ان کی مصروفیات دیکھتے ہیں، اس میں ایک چیز کی چھاپ بڑی نمایاں نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی، ان کی کوئی سپیچ ایسی نہیں میں نے ایسی اس کا تذکرہ نہ ہو. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہم آپ دونوں ایکسپرٹ سے پوچھتے رہیں گے پروگرام میں کہ آپ نے جو اصول پسندی اور قانون پسندی کی بات کی،
یہ بھی ہمیں موٹیو ملتا ہے، یعنی ایک موٹیویشن ملتی ہے قائد اعظم کی زندگی سے کہ اگر ہم قائد اعظم کی طرح اصول پسند ہوں گے، قانون کو ذہن میں رکھیں گے، قانون کا اپنے اوپر نفاذ کریں گے تو کامیاب ہوں گے. یعنی قائد اعظم دنیا کی کامیاب ترین شخصیات میں شامل کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے. بالکل بہت بڑی بات ہے. بعض تو سمجھتے ہیں شاید ہم نے اصول پسندی کی یا قانون پسندی کی تو شاید نقصان نہ ہو جائے، لیکن قائد اعظم کی زندگی سے یہ اصول بہت واضح ملتا ہے کہ آپ جہاں پر اصول پسند ہوں گے وہاں پر فائدہ ہوگا. فرمائیے گا. آپ کی جو ذات ہے نا وہ ملٹی فیریس ذات ہے. بالکل. مطلب کئی پہلو ہیں اس کے. صحیح. اور ہر پہلو کو جائزہ لیں اصول پسندی نظر آتی ہے. مثلا میں 2-3 کا ذکر کرتا ہوں. جی ضرور. مثالیں تو ایک دو کی دوں گا لیکن 2-3 جیسے ایک مثلا ان کا لیجسلیٹو کیریئر ہے. جی. پارلیمنٹ کا ممبر. جی. ٹھیک ہے. میرے حساب سے لیجسلیٹو کیریئر ان کا جو ہے وہ یہ جو انڈین اسمبلی جس کو اس وقت امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل کہتے ہیں، یہ 4 جنوری 1910 سے شروع ہوتا ہے. کلکتہ کی لیجسلیٹو کونسل میں تھے شاید آپ غالباً. جی. تو وہ کنٹینیوز اپ ٹو 47-48. بہت بڑا، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیجیے اباؤٹ 50 ایئرز. جی 40-50 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. یا 40 ایئرز نہ کریں 40 ایئرز. اس میں اب میں اس کی ایک دو مثالیں دوں. 40 ایئرز قائد اعظم مسلسل منتخب ہوتے رہے. ایک 3 سال بعد. جی. ایک 3 سالہ ایسا گزرا ہے انہوں نے ایز اے پروٹیسٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیا. اچھا، یعنی لیا نہیں، لیکن جب بھی لیا تو وہ کامیاب ہوئے. کب ہوا؟ بامبے سے کامیاب ہوئے. بامبے سے. کمال ہے ویسے. یہ وہ ایز اے پروٹیسٹ کیا تھا. 1919 میں رالٹ بل پاس ہوا جو انگریزوں کی نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو سپریس کرنے کے لیے پاس کیا. اس کی پروٹیسٹ میں اچھا حصہ نہیں، انہوں نے اپنی اسمبلی کی سیٹ سے ریزائن کر دیا کہ میں اس اسمبلی میں بیٹھنا نہیں چاہتا جنہوں نے بلیک لا پاس کیا. واہ. آج کے ہمارے ایم این ایز کی طرح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسمبلی ٹھیک بھی نہیں ہے، بیٹھتے بھی ادھر ہی ہیں. صحیح بات. صحیح. اصول پسندی ہے نا. صحیح بات ہے. تو وہ 3 سال چھوڑ دیں، باقی سارا کر. پھر آپ دیکھیں ان کی بات چیت کا انداز میں وہ بے شمار باتیں. اس میں 2-3 باتیں آج کل چونکہ بڑی ضروری ہے اس کے لوگ. ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی. ہاں کہ اس میں اپوزیشن کو جو ایڈریس کرتے ہیں یا مخالف کو جو ایڈریس کرتے ہیں وہ ود ان دی باؤنڈز رہ کر بات کرتے ہیں. اور آپ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے. آج وقت کی ضرورت ہے. جو تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے. بالکل صحیح بات. سوفسٹیکیٹڈ انداز میں بات کرنی ہے. قائد اعظم بلیور ہے کہ مخالف جو ہے اس کو ایک طریقے سے میسیج دینا ہے اپنے تہذیب یافتہ انداز کے اندر، اور جس کے اندر آپ پتہ چلے کہ آپ ایک تہذیب کے امین ہیں، اسلامی تہذیب کے امین ہے، اور اس تہذیب کا تقاضا ہے کہ آپ تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مخالف کو میسیج دیتے ہیں. بالکل. اس کی بے عزتی بھی آپ بہت پولائٹ وے میں کرتے ہیں تاکہ وہ بندہ فیل نہ کرے. صحیح بات ہے. اور وہ بات کو سمجھ بھی جائے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. بالکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تو جانتے ہیں کہ مخالف سے مخالف بندے کو بھی بے عزت نہیں کیا. صحیح بات ہے. بالکل. قائد اعظم اسی اصول پر چل رہا. کوئی شک نہیں. یہ مثلا ایک دفعہ کا واقعہ 1910-11 کی بات ہے. یہ ساؤتھ افریقہ میں نیٹل میں انڈین کے ساتھ مس ٹریٹ کیا برٹش گورنمنٹ نے. قائد اعظم نے اس پر وائس رائے لارڈ منٹو اسمبلی کو، اس وقت وائس رائے پریزائڈ کرتا تھا، بعد میں وہ چینج ہو گیا. اس کو کہا کہ مائی لارڈ یو ہیو کمیٹڈ اے بلنڈر بائی ڈوئنگ سچ اینڈ ہارش ٹیکنگ ایکشن، بروٹل ٹریٹمنٹ، کچھ ایسے لفظ جو بھی ہے. اور اس نے کہا کہ پھر انہوں نے وائسرا نے کہا مائنڈ یور لینگویج، یہاں تک کہا. قائد اعظم نے کہا کہ میں جو بول رہا ہوں
میں اس اسمبلی کے جو اصول و ضوابط ہے اور تہذیب کے دائرے کو اندر رہتے ہوئے بول رہا ہوں. بالکل. اگر مجھے قانون اور یہ لا اجازت دے تو میں اس سے سخت الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہوں. بالکل صحیح. جی دیکھو قائد اعظم جیسی باتیں جو کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ ساری, اس طرح کی آپ دیکھیں. اور واسرائے بہت بڑی بات ہے, چیز تھا, لیکن وہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہی واز ٹرن, یعنی بالکل مبہوت ہو گیا وہ. ہاں, اس کا جواب کوئی نہیں تھا. صحیح بات. تو اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں. اسی طرح ان کے آپ دیکھیں پبلک ایڈریسز میں ہیں, پبلک ایڈریسز میں اینٹی ولنگٹن ڈیمانسٹریشن 1918 کی ہوئی ہے, جس پہ قائد اعظم کو خلاف پولیس جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے, اور قائد اعظم اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور کوئی ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کر رہا ہے. صحیح بات. اس کی وائف مسز جو رتی جناح, وہ بھی اس کو ابھی نئی شادی ہوئی تھی, وہ بھی ساتھ تھی ان کے. تو کہنے کا مقصد ہے بے شمار چیزیں جس میں جو جی نارمل وے میں آپ دیکھیں تو بندہ ہر بندہ جب کرٹیکل ٹائم آتا ہے نا, ہاں پھر بالکل ٹھیک. خاص طور پہ جب اب کانگریس 1920 میں قائد اعظم چھوڑی, گاندھی کو کرٹیسائز کر رہا ہے, لیکن اور اپنی تقریر کو کہا پوری ہوٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر, لیکن اپنا پوائنٹ وہ ایکسپلین کرنے کے بعد ہی لیفٹ دی کانگریس. تو اس طرح کی بڑی مثال ہے. بالکل صحیح ہے. پروفیسر صاحب, آپ قائد اعظم کی زندگی کے پہلو تو بہت ہیں, ہم نے اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں ظاہر ہے مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہم اور بھی پروگرام انشاءاللہ کریں گے. جو ان کا لندن کا قیام ہے تقریباً 4-5 سال کا جو ہے, اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں, 4 سال کا, جی, اس کے بھی ریکارڈ موجود ہے. اور ظاہر ہے وہ تو اس وقت ان کی ایکٹیویٹیز اور پارلیمانی الیکشن میں قائد اعظم کا وہ سپورٹ کرنا, دادا بھائی نور جی غالباً, دادا بھائی نور جی کو, اور پھر اسمبلی میں جانا, وہ سب سامنے. وہاں ایک باصول زندگی آپ نے گزاری. ایک نوجوان لڑکا جو ملک چھوڑ کے جاتا ہے, پیچھے ظاہر ہے ماں باپ سے خطوط کے ذریعے رابطہ ہے, لیکن وہاں پر جس قسم کی اصول پرستی, اصول پسندی, ڈسپلن, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو اسلامی تہذیب ہے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو آپ نے زندگی گزاری, اٹ واز مارولس. آپ کیا فرمائیں؟ جی بالکل, یہ بجا فرمایا آپ نے, کیونکہ دیکھیں یہ جو اصول قائد اعظم نے ہمیں دیے ہیں, ایمان, اتحاد, تنظیم, یہ اصول دیے نہیں جا سکتے جب تک کہ کسی نے اس پہ کام نہ کیا ہو. قائد اعظم محمد علی جناح جب ینگ ایج میں وہاں پہ گئے, اور لیکن وہاں پہ کوئی ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی کسی نے کوئی ایسی غلط کوئی چیز ان سے ایسوسیٹ کی ہو, بلکہ انہوں نے وہاں پر بھی سیکھنے کے وہ عمل میں رہے. اور انہوں نے وہاں پہ جو ان کو تو شپنگ کمپنی میں بھیجا گیا تھا کہ وہاں سے وہ کاروباری گر یا کام کی کوئی باتیں سیکھ کے آئیں, لیکن انہوں نے قانون پڑھنے کو ترجیح دی, اور اس کی وجہ یہ بتائی, خود اپنی تقریر میں انہوں نے کہا جب یہاں پہ قیام پاکستان کے بعد, کہ جب میں نے وہاں پہ داخلہ کیوں لیا, کیونکہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہترین قانون دان کے طور پہ لکھا گیا تھا, تو میں نے قانون کی تعلیم کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس کے بعد وہاں پہ جتنی سیاسی سرگرمیاں ہو رہی تھیں وہ اس میں حصہ لیتے رہے. وہ ایسے نہیں کہ وہ کسی خرافات میں کوئی وقت ضائع کرتے, بلکہ انہوں نے اپنی شخصیت کی تعمیر کی, اور جو شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اس کا زندگی میں بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اور جب وہ واپس آئے تو وہ خالی 20 سال کی عمر میں وہ واپس آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ صرف ان کے ساتھ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک ڈگری لے کے آئے یا وہ ایک بیرسٹر بن کے واپس آئے تھے, بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے بہت ساری چیزیں ایسی سیاسی شعور ایک لے کے آئے تھے. اور وہ سیاسی شعور جو ہے اس کا دیکھیں, جو خیالات کی پختگی کا تعلق ہوتا ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عمر کے ساتھ نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی وہ شعور دے دے وہ کسی عمر میں بھی دے سکتا ہے. اور وہ 20 سال کی جو عمر ہے اس میں واپس آ کے انہوں نے اپنی تعلیم کا تو فائدہ اٹھایا, کیونکہ انہوں نے پیشے کے طور پہ اس کو اپنایا بھی اور اس پہ کام بھی کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی ان کا کام ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 1910 میں لیجسلیٹو کونسل سے ان کا ہے, لیکن دیکھیں 1911 میں ہی جو پہلا بل جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے وہ مسلمانوں کے حق میں تھا, وہ وقف املاک کے حوالے سے وہ ایک بل تھا. اور دیکھیے کہ وہ کتنا اچھے طریقے سے اس پہ کام بھی کیا. جی بالکل, میں نے ان کا کام پڑھا ہے, دیکھا ہے, اور دیکھیے کہ اس حساب سے انہوں نے کتنا زبردست
بس اس پہ ان کا یہ ان کے ایک اندر کی بات تھی کہ انہوں نے ان کے دل میں ایک تھا کہ میری جو قوم ہے اس کو اس وقت اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے اور ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اصول پسندی انہوں نے پوری زندگی نہیں چھوڑی۔ ان کی آپ ینگ ایج سے، بچپن کا میں نے آپ کو بتا دیا، ینگ ایج کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہمیں یہ بات جاری رہے گی، یہاں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو رہے گی۔ ناظرین، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی زندگی پر یہ خصوصی پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے اور ان کی زندگی کے جو سنہری اصول ہیں اور سب سے بڑھ کر کامیاب ترین انسان کے جو اصول ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک ہے، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک ہے، پیار کا دریا ایک، ہمارا پیار کی شبنم ایک ہے، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک ہے، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح پر ہمارا پروگرامز کی ایک سیریز، قائد کا ویژن، قائد کا پاکستان کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، قائد کی زندگی کے مختلف پہلو، اور ہم ایک بہت خوش قسمت قوم ہیں کہ ہمیں خداوند تعالیٰ نے ایک ایسا قائد دیا کہ جس کی زندگی اصول پسندی اور قانون پسندی کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے، اور ایک قوم کی آپ نے تشکیل کی اور اس اصول پسندی کے ساتھ کی کہ اگر ہم ان اصولوں پر قائم رہیں تو آج بھی وہ ویلڈ ہیں اور ہم قوموں کی زندگی میں سر اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر عقیل آصف صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم نے قانون کے حوالے سے، ابھی آپ نے اسمبلی کے آپ نے بتایا کہ وہ تقریباً 40 سال ممبر رہے، اور ظاہر ہے وہ بامبے میں کوئی بہت بڑے بزنس مین یا کوئی بہت بڑے وڈیرے نہیں تھے، وہ ظاہر ہے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر وہ الیکشن جیتتے تھے۔ قانون جس سے وہ آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، ظاہر ہے انگریزوں کے قوانین تھے اور اس میں آپ پہلے اپنے کانگریس کے ساتھ لبریٹ کرنے کی ملک کو کوشش کی، پھر آپ جب دو قومی نظریے پر پہنچے تو پھر پاکستان کے لیے جدوجہد کی، لیکن کبھی بھی جو اس وقت نافذ قانون تھا اس کی خلاف ورزی آپ نے نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ سکھا رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کسی چیز سے متفق نہیں بھی ہیں تو کچھ دائروں کے اندر رہتے ہوئے، کچھ لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے آپ جدوجہد کریں، لیکن لا ابائڈنگ رہیں، لا کو آؤٹ لا نہ بنے، لا کو نہ توڑیں۔ تو یہ آپ بتائیے گا اس قائد اعظم کا یہ پہلو جو ہے قانون یہ پسندی بڑی کا۔ اچھی بات ہے۔ ایکچولی ان کا جو ہے نا زیادہ تر یہی رول جو ان کو کہتے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے، جی 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 ان کی اسٹرگل جتنے بھی جی جی کانسٹیٹیوشنل ہے، بہت انڈر صحیح دی آپ، کانسٹیٹیوشن۔ صحیح صحیح۔ تو لوگ اس کا بات کا غلط مطلب بھی لیتے ہیں کہ شاید ہی واز لائل ٹو دا برٹش لاس، یہ بھی ہے نا، وہ ان کا یہ بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو برٹش نے قانون ہمیں دے رہا ہے نا، اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو موبلائز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، جی جی بالکل، ورنہ کیوس ہو جائے گا نا، مضبوط کرنا چاہیے۔ پھر اس لیول تک آپ آ جائیں، اپنی کانشیسنس کو گرو کریں کہ برٹش گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے خواہشات کے مطابق نیا لا بنائیں۔ تو ایسا ہوتا رہا اور ایسا ہوا۔ اسی طرح میں 1909 کا قانون ہے، مثال صحیح، 1909 کا ایکٹ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، اس میں سیپریٹ الیکٹریٹ مسلمانوں کو پہلی دفعہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا جو ایکٹ آتا ہے 1919 کا آتا ہے۔ 1909 کے تحت سیپریٹ الیکٹریٹ ملا۔ اب یہ 10 سال میں اس میں جو قائد اعظم کا رول ہے، اس نے کہا کہ نہیں، یہ کانگریس مسلم لیگ متحد ہو جائیں، اتحاد پیدا کر کے لکھنؤ پہ ایکٹ ہوا 1916 والا، جی جی اب یونائٹ کیا پولیٹیکل فورسز کو ساری کو، صحیح، اور برٹش گورنمنٹ بھی پریشر ڈالا کہ آپ ہمیں مزید رائٹس دیں، صحیح، اور وہ رائٹس 1919 کے ایکٹ کے اندر ملے۔
صحیح राइट्स इतने ज़्यादा मिले नहीं हैं, लेकिन दिए गए, प्रॉमिस यानी किया, उस तरफ प्रोग्रेस हुई। लेकिन उसको अंडू करने के लिए वीटो पावर गवर्नर्स को और गवर्नर को उस तरह बरकरार रखी, राइट दिए भी हैं, लेकिन वो लखनऊ पैक्ट की प्रेशर की वजह से मिले। सही, बिल्कुल, ये भी साथ कर रहा है। और आप देखिए फिर कायदे-ए-आज़म जो है वो आगे जो जितनी भी स्ट्रगल चलती है, 1935 का एक जो अभी कहते हैं ना आता है, उसमें मुसलमानों को राइट्स और दिया कि उनका इलेक्ट्रेट ज़्यादा वसी होगा, सही, कि वोटिंग जो वोटर जो की तादाद ज़्यादा होगी, जी, और वो तादाद मुसलमानों वोटर्स की हुई है तो पाकिस्तान के हक में 45-46 के इलेक्शन जी, कामयाबी हासिल हुई है। बिल्कुल। तो इस तरह उसके अंदर रहते हुए पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करो और मज़ीद आज़ादी के लिए काम करो, ये उसका है एक। और उसको गांधी के साथ उनका यही इख्तलाफ था। गांधी जो है वो कह रहे कि आप यू आर डूइंग ए मॉकरी, कि आप एक तौर से कहते हैं कि कानून को तोड़ो, लेकिन आप कह रहे हैं कि नॉन वायलेंट ना हो। जब एक कानून तोड़ने के लिए बात आती है तो वायलेंट तो होना ही होना है। सही बात। तो आप ऐसी बात क्यों करते हैं जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो? हमेशा गांधी के साथ ये रहा उसका। सही। तो मैं आखिरी बात पे मैं इस पे 3 जून प्लान की बात करता हूँ। जी जरूर। 3 जून प्लान पे एग्रीमेंट हुआ है कि जो कायदे पार्टीशन पंजाब बंगाल का या आसाम का कायदे एग्री नहीं करता, लेकिन उससे एग्रीमेंट हो गया। लेकिन आप क्या एग्रीमेंट होने के बाद भी एक प्रॉब्लम पैदा हुआ जिसका किताबों में कम जिक्र है। वो ये हुआ है कि 3 जून ये प्लान आता है ना माउंटबेटन, 4 जून को महात्मा गांधी जो इस प्लान को सैबोटाज करने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको बाचा खान कहते हैं, साथ लेकर माउंटबेटन को 4 जून की शाम को मिला वायसराय हाउस में। उन्होंने कहा जी ये बाचा खान जो है कहते हैं कि मेरे लिए पठान स्टेट बनाए, रेफरेंडम जो है जो आपने केपीके में कराना है उसमें पठान स्टेट का भी ऑप्शन डालें, ये माउंटबेटन। उसने कहा जी आप लिख के लाए दरखास्त, जैसे ही हुक्मरान करते हैं वो लिख के लाए। उन्होंने मैं नेहरू को मार की, नेहरू ने कहा आप जनाब से पूछ लें। इन्होंने जनाब साहब को मार कर दिए। जनाब साहब ने आगे कहा कि माउंटबेटन को कहा कि आप एक असूल पसंद अंग्रेज कौम के नुमाइंदा है, एक असूल आपसे तय हो गया। कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए उस पर, सिखों ने भी साइन कर दिए, मैंने भी साइन कर दिए। अब उससे आप डिविएट क्यों होना चाहते हैं? वाई यू आर सही। और वो उसने कहा कि हाँ अगर आप डिविएट होना चाहते हैं ना, फिर मेरी भी एक शर्त है, आप इसको कर लें, लेकिन मेरी तरफ से एक सजेशन है कि ये जो साउथ इंडिया में जो द्राविडिस्तान जो शेड्यूल कास्ट की जो है ना वो उसको भी रेफरेंडम का हक दे दें। वाह वाह। जब ये माउंटबेटन के पास गए तो उन्होंने नेहरू साहब ने कहा कि माउंटबेटन को मिले कि खुदा के लिए इधर ही रहने दें वरना जिन्ना साहब विल फर्दर डिवाइड इंडिया। बिल्कुल सही। प्रोफेसर साहब जब आप बता रही थी कि पाकिस्तान अब वापस आए और फिर प्रैक्टिस शुरू की, तो प्रैक्टिस के भी आपके बेशुमार वाक़यात हैं कायदे आज़म के। डॉक्टर साहब ने उस पर भी एज ए लॉयर बड़ी तफसील से लिखा, बल्कि जाके लंदन में और इंडिया में मुताला भी किया केसेस का। लेकिन उसमें भी आपके यानी कमाल के वाक़यात हैं, जजेस के साथ आर्गूमेंट्स में, अपने क्लाइंट्स के साथ रवैये में। वो अगर ज़िंदगी देखें तो हमारे लॉयर्स क्या, आजकल तो सभी को ज़रूरत है कायदे आज़म के इन असूलों की कि किस तरह वो जजेस से पेश आते थे, हालांकि वो अंग्रेज़ होते थे, किस तरीके से जो है वो अपने जो साइलिन हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनसे पेश आते थे और किस तरह आर्गूमेंट करते थे। ये वाक़ई पढ़ने की चीज़ है कायदे आज़म की बायोग्राफी में ये चीज़ें। जी, बात दरअसल ये है आबिदी साहब कि जो बड़ा लीडर होता है या जो विजनरी लीडर होता है, जो दूर तक देख लेता है, उसमें एक चीज़ होती है कि वो ये देखते हैं कि वो एक ओरिएंटेशन करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। आप ये देखें कि कायदे आज़म की जो लेजिस्लेटिव लाइफ है या जो जब उन्होंने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया 1910 से लेके फिर 1911 में उन्होंने कानून पास कराया, 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की, 1916 में लखनऊ पैक्ट किया, 1919 में मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स आई, फिर
خلافت مومنٹ شروع ہو گئی، پھر وہ جو ایسے یہ حالات سارے بنتے چلے گئے. اس میں دیکھیں پورا ایک سیکوینس ہے، اور اس سارے سیکوینس میں جو ہم قائد اعظم کی زندگی دیکھتے ہیں وہ اصول پہ ہی ہے. قائد اعظم کبھی جیل میں نہیں گئے، قائد اعظم نے کبھی پروٹیسٹ پہ یقین نہیں کیا، حالانکہ گاندھی صاحب کا جو نان وائلنٹ پروٹیسٹ کا جو تھا آئیڈیا، یہ اس کو کنگ مارٹن لوتھر نے بھی بعد میں اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پہ، اور ڈیموکریسی کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے کبھی بے اصولی نہیں کی، کبھی قانون کو نہیں توڑا، کبھی جیل میں نہیں گئے، اور ہمیشہ اسی وجہ سے جو وکالت کا شعبہ ہے یا جو وکالت ہے اس شعبے کو بہت عزت ملی. بیرسٹرز کی اور وکیلوں کی جو عزت بنائی گئی، قائد اعظم نے اس آن اور بان اور شان کے پیچھے اس شعبے کو لوگ جو ہے بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. آج کل کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم قائد اعظم کے ان سنہری اصولوں کو دیکھیں ان کی شخصیت کے حوالے سے، تو مجھے ایسی چیز عنقا نظر آتی ہے. کیونکہ دیکھیں قائد اعظم نے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ ہے. کیونکہ جب تک آپ کا کردار، آپ کی سیرت کردار، اس میں خالی یہ نہیں کہ آپ کی اپیرنس ویسی ہو، اپیرنس ہونا تو ایک شرط ہے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا اندر آپ کی علمیت بولتی ہے، آپ کی قابلیت واضح ہوتی ہے. تو اس میں گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان شخصیات میں گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات سے ہمیں روشنی لینے کی ضرورت ہے کہ خالی ان کو اپنے قانون کے شعبے میں ہی دسترس حاصل نہیں تھی، بلکہ ان کو جو سوشل کمیونیکیشن ہے اس میں بھی ان کا پورا ہولڈ تھا. جی بڑی عمدہ بات کی آپ نے کہ قائد اعظم کی زندگی میں وہ جو قانون کا پہلو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ان میں وہ ایک سوشل سینس تھا، کس طرح اس میں سوشل سینس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. جیسے گاڑی چلانے کے لیے آپ کو روڈ سینس چاہیے، ایسے زندگی کے معاملات چلانے کے لیے، کاروبار زندگی چلانے کے لیے آپ کو مختلف شعبوں میں کام کرنے کے لیے بہت سی مثالیں. بے شمار مثالیں ہیں. قانون پسندی پر مجھے قائد اعظم کا ایک واقعہ ہمیشہ یاد آتا ہے. وہ شہاب نامے میں قدرت اللہ شہاب نے لکھا کہ وہ نئے گورنمنٹ افسر بنے، انڈین سول سروس میں گئے، تو انہیں ایک کوئی اطلاع ایسی ملی جو ان کے فرائض کا حصہ تھی، یا وہ ایسی اطلاع تھی کہ جس سے کا فائدہ مسلمانوں کو بہت ہو جاتا اگر انہیں پہلے سے پتہ چلتا. شہاب نامے میں بڑی تفصیل سے انہوں نے یہ واقعہ لکھا. تو وہ کہتے ہیں میں نے ظاہر ایسی اطلاع قائد اعظم قوم کے لیڈر تھے، انہیں دینی چاہیے تھی. کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے قائد اعظم سے ٹائم لیا اور ان کے پاس پہنچا، اور وہ بڑی اہم دستاویز ان کو دی، اور اس میں مسلمانوں کے حوالے سے کسی سازش کا ذکر تھا. اور تو قائد اعظم نے وہ پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے بس صرف یہ کہا کہ آپ کیونکہ ایک سرکاری افسر ہیں، اور سرکاری افسر جو ہے وہ حکومت کے راز افشا نہیں کرتا، بس یہ کہہ کے قائد اعظم نے بات ختم کر دی. اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ایک ایسی، کیونکہ وہ تو اس قوم کے لیڈر ہیں نا، اس کو وہ نجات دلوانا چاہ رہے ہیں کچھ چیزوں سے، تو وہ تو اس کو بہت موقع سمجھتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فساد کی سازش ہو رہی ہے، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اس موقع پر بھی اصول پسندی نہیں، وہ بے شمار واقعات ہیں، بہت زیادہ. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے شہاب نامہ کے حوالے سے، بڑی اچھی. آپ دیکھیں آج ہم کہتے ہیں اصول پسندی جو ہے نا، ہم تو آج کے مثلا آج الیکشن ہو رہا ہے نا، الیکشن جیت کے لیے بائی ہک اینڈ وی وانٹ ٹو سکسیڈ. صحیح بات. ٹھیک ہے، بندوں کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہو. قائد اعظم کے لائف میں یہ بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا جو قائد اعظم کشمیر میں جاتا رہا، لاسٹ ٹائم 44 میں گیا، چودھری غلام عباس نے قائد اعظم سے شکایت کی کہ شیخ عبداللہ کو آپ قائل کریں کہ یہ مسلم کانفرنس میں آ جائے. یعنی تو یہ اب پھر ان کی آبزرویشن بھی بندوں کے بارے میں کمال ہے. صحیح. وہ ان کے کہتے ہیں، اور معلومات بھی بڑی ان کی ہے، بڑی اپ ڈیٹ، کہ ان کے چودھری غلام عباس کانگریس ان کو 2000 روپے مہینہ دے رہی ہے، نہ سوری 1000 روپے دے رہی ہے. اگر میں اس کو 2000 روپے دوں گا تو یہ آ جائے گا. صحیح. لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. صحیح. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پرچیز دا لیڈرس. صحیح بات. میں ایک اصول کے لیے کام کر رہا ہوں، ایک آئیڈیالوجی کے لیے کام کر رہا ہوں. مجھے کمیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ جو بکاؤ مال ہے، یہ میں خریدے والے بندے نہیں چاہیے.
صحیح بات، یہ ایک اصول پسندی کا ایک اور پہلو ہے. جی جی کوئی شک نہیں. کمال ہے نا ایسے لوگ. بالکل بات تو بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر اب جو میں نے بتایا تھا، میں نے کہا قانون کو آگے بہتر بنانے میں بھی اس کا رول ہے. جی بالکل بہتر سے بہتر. مثلا ایک مثال ہے کہ ان وہ لوگوں کو سمجھتے تلک بیج بال گنگا دھر تلک کا ایکسٹریمسٹ لیڈر کا نام سمجھتے ہیں، سنا ہے لوگوں نے. 1916 میں اس پر ایک غداری کا مقدمہ چلا. یہ تیسرا تھا. قائد اعظم نے پہلے بھی 2 دفعہ آفر کیا، اس نے ریفیوز کیا. اس نے کہا یہ مسلمان ہے، میں نے اس سے الگ ہیلپ نہیں لینی. آخرکار مجبور ہو گیا 16 میں جناح صاحب کو وکیل کرنے میں. ہائی کورٹ میں انہوں نے پلیٹ کیا. صحیح. اب اس میں جو آرگومنٹ دے رہا ہے، اس کا ایک آرگومنٹ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بے شمار آرگومنٹ یہ ہیں. اس نے وہاں پر مراٹھی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ برٹش گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا اس نے. انگریز جو اس کا رپورٹر جو تھا، اس نے اس کو غداری سے تشبیہ دی ہے. قائد اعظم نے کہا نہیں، یہ غداری نہیں ہے. یہ دیکھیں ورڈ کی انٹرپریٹیشن دیکھیں، غداری نہیں ہے. آپ کے اپنے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن میں رول آف اپوزیشن ریکگنائزڈ ہے. یہاں پر جو تلک نے بات کی ہے وہ غداری نہیں ہے، آپ کی گورنمنٹ کو امپروو کرنے کی بات کی ہے. واہ واہ، صحیح. کمال ہے نا. اور وہ جج اتنا انگریز جج تھا بامبے ہائی کورٹ کا، اتنا متاثر ہوا، اس نے اس کو بری کر دیا. واہ. یعنی اس پر وائس رائے نے بھی شور ڈالا کہ یار اس نے یہ جناح نے تو جج کا مائنڈ بھی چینج کر دیا اس نے. تو یہ سو اسٹرانگ آرگومنٹس ہوتے تھے قائد اعظم کے پاس کہ انگریز جج بھی اس کے سامنے بھی پاس. جی اچھا، اب ہمارے پاس ٹائم بالکل کم رہ گیا، 3 منٹ ہیں، 2-3. تو آپ اس پورے موضوع کو کس طرح سم اپ کریں گی؟ خاص طور پر ظاہر ہے ہماری امیدیں تو نوجوان نسل سے وابستہ ہیں کہ قائد اعظم کو نوجوانی سے دیکھیں. ایک بالکل کم عمر بچہ وہ جاتا ہے باہر کے ملک، اور اس دور میں ولایت کہتے تھے سمندر پار، اور ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے. اور ایجوکیشن ان ریئل مینز، یعنی پڑھائی بھی کرتا ہے اور تربیتی حوالے سے بھی. پھر واپس آتا ہے اور ایک پوری زندگی ایک اصول پر گزار دیتا ہے. یہ ہمیں یہ بات ایک پریکٹیکلی نظر آتی ہے کہ اگر اصول پر زندگی کے کچھ اصول بنائیں گے، زندگی کے کچھ آبجیکٹیوز بنائیں گے، اور پھر ان آبجیکٹیوز کو اصولوں کے تحت حاصل کریں گے تو کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے. سر یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ آبجیکٹیوز، جب تک آپ کی زندگی میں آبجیکٹیوز نہیں ہیں، بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم، آپ جو بھی کام کریں گے ان آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے کریں گے نا. اگر آبجیکٹیو ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح سے کام کریں گے؟ آپ کے پاس ڈائریکشن نہیں ہوگی. تو نوجوان نسل کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے لیے ڈائریکشنز مقرر کی تھی، آپ ان کے فرمودات کو پڑھیں. ان کی تقاریر کے اب اردو کے تراجم بھی موجود ہیں، ان کی انگلش کی جو تقاریر ہیں وہ بھی موجود ہیں. آپ اگر انہیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا سوچا. اتنے کم ٹائم میں ان کی ساری شخصیت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، اور اس وقت اصول پسندی کی اور قانون کے اندر رہتے ہوئے درست بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ہم اب کوئی بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہم نے ایک ڈر اور خوف کو ہم نے ایک جنم دے دیا ہوا ہے. ہم ایک حق بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سوچ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. یہ بہت آپ نے اہم بات کی کہ آبجیکٹیوز بھی ہوں لیکن حق اور سچ کے ساتھ، اور حق اور سچ کے ساتھ بات کرنے کا آپ کو سلیقہ بھی آتا ہو کہ آپ نے کس طرح سے اپنی عزت بھی رکھنی ہے اور دوسرے کی عزت بھی کرنی ہے. بہت خوب، بہت خوب. تاکہ آپ اپنا میسج پازیٹیو طریقے سے کنوے کریں. آپ بے شک سچ بات کریں، لیکن اگر اس بات کا اثر الٹا ہوتا ہے اور وہ فائر بیک ہوتی ہے تو اس حق بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں یہ گر سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں نوجوان نسل کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے. ان میں قابلیت کی کمی نہیں ہے لیکن تربیت کی کمی ہے. اب میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی وہ انشاءاللہ آپ جیسے انشاءاللہ ہم تو اپنی کر رہے تو ہیں، یقیناً اس طرف بھی، تربیت کی طرف بھی یقیناً قوم اور زیادہ مضبوط ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ میسیج اگر آپ مجھے اجازت دیں، جی
جو ہندوستان کے مسلمانوں کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جی ضرور ضرور. کہ مودی نے جو ابھی اینٹی مسلم بل پیش کیا ہے، وہ جو پاس کیا ہے، سٹیزن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے، اس میں یعنی ڈسکریمنیٹ کیا مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کیا. وہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اس پر جو آبزرویشن لوگ کہتے ہیں جی قائد اعظم زندہ ہوگا، میرے ساتھ قائد اعظم پہلے سے زندہ ہے. جی جی. لیکن قائد اعظم صحیح قرار پائے، وہ پہلے سے صحیح ہے، پہلے سے ہی زندہ ہے، پہلے سے ہی صحیح ہے. ان کی ویلڈی ضرورت نہیں. لیکن اب جو وہاں پر ہندوستان میں مسلمان رہ گئے ہیں نا، ان کو ایک نئے قائد اعظم کی ضرورت ہے. واہ واہ، یہ آپ نے ایک وہ جو قائد اعظم اس مشکل حالات میں ان کو آرگنائز کرے دے اور مودی کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائے. یہ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کے ایک بہت بڑے سوانح نگار اور ان کی کیسز کو، لاء کو اور ان کی زندگی کے دیگر پہلوؤں کو دیکھنے والے ایک بہت بڑے اسکالر کا ایک تاریخی جملہ میں سے کہوں گا کہ ہمیں اپنے قائد اعظم کے ورثے کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں قائد اعظم کے اصولوں کو سمجھنا ہے، اور اب شاید انڈیا کو ایک اور قائد اعظم کی ضرورت ہے. جی، انڈیا کے مسلمانوں کو. بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ریاض احمد صاحب آپ کا، ہمارے ملک کے ماہر اسکالر، اور پروفیسر عقیل آصف صاحب آپ کا. آپ بھی ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے خوبصورت اٹریکٹیو دلنشیں گفتگو کی. ناظرین، تمام انسانوں کے لیے اور پھر خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے اور پھر خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے اس پروگرام کا پیغام یہی ہے کہ ہر شخص، ہر انسان اور پھر خاص طور پر نوجوان جو جذبات سے اور عزم سے لبریز ہوتے ہیں، ان کا ہدف کامیابی ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز اور کامیابی. قائد اعظم سے زیادہ کامیاب شخصیت دور حاضر کی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتی. جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں اسٹینلے والپرٹ کا وہ مشہور زمانہ قول پیش کیا تھا کہ آپ نے تاریخ کا دھارا بھی موڑ دیا، آپ نے ایک ساؤتھ ایشیا کا نقشہ بھی آپ نے تبدیل کیا اور ایک نیشن سٹیٹ بھی تشکیل دی. لیکن یہ سب کچھ آپ نے ڈیڈیکیشن اور سنسیئرٹی کے ساتھ کیا، خاص طور پر اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے اور قانون پسندی کرتے ہوئے، یعنی اصول اور قانون ان دونوں کا آپ نے پاس رکھا، اور یہی کامیابی کا گر ہے. اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.